کوئی بھی وقت کا دورانیہ، کوئی بھی وقت، اس کا کوئی ٹینیور کسی قسم کا بھی، جب وہ شروع ہو رہا ہو یا ختم ہو رہا ہو تو انسانوں کے لیے اس میں ایک عبرت کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اس پر سوچیں اور غور کریں کہ یہ وقت ان کا کیسا گزرا. کیونکہ جیسے سال گزرتے ہیں، ماہ گزرتے ہیں، ہفتے گزرتے ہیں، دن گزرتے ہیں، گھنٹے گزرتے ہیں، گھڑیاں گزرتی ہیں، ایسے ہی ساری زندگی انسان کی گزر جاتی ہے. کوئی شخص بھی اپنے ماضی کی طرف دیکھے تو جتنا زمانہ اس کو یاد ہے، ایک بچے کو عام طور پر 6-7 سال کی عمر سے اس کا شعور بیدار ہو جاتا ہے اور اس کو چیزیں اس دور سے یاد رہنا شروع ہو جاتی ہیں. اب 6-7 سال کی عمر سے لے کر آج تک جہاں ہماری عمر پہنچی ہے تو کسی نے 20 سال گزارے ہوں گے، کسی نے 40 سال گزارے ہوں گے، کسی نے 60 سال گزارے ہوں گے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم پیچھے مڑ کر دیکھیں اور اس گزرے ہوئے وقت کو سوچیں تو وہ ایک خواب محسوس ہوتا ہے. قرآن پاک نے کہا ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ جل شانہ انسانوں سے یہ پوچھیں گے کہ تم نے دنیا میں کتنا وقت گزارا، تو باوجود اس کے کہ انسان یہ سمجھیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں جہاں وہ جھوٹ نہیں بول سکتے یا جھوٹ چل نہیں سکتا، اس کے باوجود وہ کہیں گے یومن او بعض یوم، یا اللہ یا تو ایک دن تھا یا ایک دن کا بھی کوئی چھوٹا سا حصہ تھا جو ہم نے زندگی کا گزارا، اس سے زیادہ وقت ہمیں نہیں گزارا. تو حسرت اور پچھتاوا رہ جاتا ہے، وقت گزر جاتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت میں جانے والوں کو کسی چیز کا ملال اور کسی چیز پر ندامت اور افسوس اور حسرت نہیں ہوگی، کیونکہ جنت ہے، ظاہر بات ہے جنت میں افسوس تو نہیں ہے. ایک چیز صرف ہے جس کا جنت کے اندر افسوس ہوگا انسان کو، باوجود اس کے کہ وہ جنت کی نعمتوں کے اندر ہوگا، اور وہ افسوس ان گھڑیوں پر ہوگا، ان لمحوں پر ہوگا، ان منٹوں اور سیکنڈوں پر ہوگا جو دنیا میں اللہ کی یاد کے بغیر اس نے گزاری. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہاں وہ ان لمحوں کے نتائج دیکھ رہا ہوگا. جب اس کو پتہ چلے گا کہ ایک سیکنڈ کی عبادت کا یہ صلہ مجھے ملا ہے، تو اپنے ان لاکھوں کروڑوں سیکنڈوں پر اس کو حسرت اور ندامت اور افسوس ہوگی جو اس نے بغیر کچھ کمائے گزار دیے. اگر بغیر کچھ کمائے گزارے اس پر بھی افسوس ہوگا تو سوچے کہ جن گھڑیوں کے اندر گناہ کمائے ہیں اس پر کتنی ندامت ہوگی اور کتنا افسوس ہوگا. اسی لیے روایات کے اندر آتا ہے کہ حسرت اور ندامت کی وجہ سے لوگ اپنے ہاتھوں کو دانتوں سے بھنبھوڑیں گے اور کلائیوں اور کوہنیوں تک اپنے ہاتھ کھا جائیں گے حسرت اور ندامت کی وجہ سے کہ ہم نے وقت ضائع کیا. وہ گھڑیاں جس کے ایک ایک لمحے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس قدر اجر عطا فرمانے کے وعدے فرمائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب وعدے فرماتے ہیں تو ہم سے پوچھتے بھی ہیں کہ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، کہ جو میں وعدے کرتا ہوں تم بتاؤ کہ مجھ اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے اور مجھ سے زیادہ پکی بات کس کی ہو سکتی ہے. تو حدیث میں مثلاً کہا گیا ہے کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے پر، ایک دفعہ سبحان اللہ، کوئی گھڑی دیکھ کر بتائے کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے میں کتنا وقت لگتا ہے. 2 سیکنڈ لگتے ہیں، 1 سیکنڈ لگتا ہوگا. ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے والے کے لیے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے، اور اس درخت کی اتنا وہ گھنا درخت ہوتا ہے کہ اگر اس کے نیچے ایک تیز رفتار گھوڑا دوڑے تو 500 سال تک اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. اتنا بڑا درخت سبحان اللہ کہنے پر لگتا ہے. اب وہ جب انسان دیکھے گا دنیا جنت میں اپنی جا کر اپنے درختوں کو دیکھے گا، حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میدان ہے، اگر تم نے اس کو باغ بنانا ہے تو دنیا میں اللہ کا نام لو، کیونکہ اللہ کا نام لینے سے جنت کے اندر بوٹے اور پودے اور درخت اور باغ لگتے ہیں اس کی وجہ سے. تو جب وہ جنت میں یہ دیکھے گا اپنا منظر کہ ایک سبحان اللہ پر یہ چیز لگی ہوئی ہے، تو اس کو ان ساری گھڑیوں کے اوپر ندامت اور افسوس ہوگا جن گھڑیوں میں اس نے اللہ کا نام نہیں لیا تھا، جو اللہ کے نام کے بغیر گزری تھی. آج آپ کسی زمیندار سے پوچھیں، کسی باغبان سے پوچھیں، کسی زمینوں کا کام کرنے والے سے پوچھیں
کہ کتنا وقت لگتا ہے ایک درخت کو لگانے میں، ایک درخت کو سینچنے میں، ایک درخت کو بڑا کرنے میں، اس کو پھلدار اور پھولدار بنانے میں کتنی مشقت لگتی ہے، اور یہ چیزیں وہاں صرف اللہ کا نام لینے سے ایک انسان کو عطا ہو رہی ہیں۔ تو جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، سورہ کہف کا یہ آخری رکوع ہے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہیے، ہمارا ذکر ہے آپ کا، ہمارا جو امت نبی کے سامنے تھی، کہ کیا میں تمہیں ان لوگوں کا بتاؤں جو لوگ عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے اور خسارے اور نقصان میں رہے، اخسرین اعمالا، عمل کے اعتبار سے جو لوگ انتہائی نقصان میں رہے، جو گھاٹے میں رہے، جو بہت ہی زیادہ اپنے خسارے میں رہے، میں بتاؤں کہ وہ لوگ کون ہیں؟ کہا کہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کے اندر عمل کرتے رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ یہ عمل ہمارا آخرت کے اندر ہمیں کچھ دے گا، اس عمل کے اوپر ہمیں آخرت میں کچھ ملے گا، اور آخرت کے اندر ان کو یہ پتا چلے گا کہ اس عمل کے اوپر آخرت کے اندر کوئی اجر نہیں ہے۔ یعنی وہ ساری عمر یہ کرتے رہے، ایک عمل کرتے رہے، اور اس امید پر کرتے رہے کہ اس عمل کی ہمیں جزا ملے گی، اس عمل کے اوپر ہم سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے، اس عمل کے اوپر ہمیں ثواب ملے گا اور ہمیں جنت ملے گی۔ اور جب ان کو قیامت کا میزان قائم، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کو اس دن پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے عمل کو تولنے کے لیے تو کوئی میزان ہی قائم نہیں فرمایا، کوئی تول ہی نہیں رکھا جس پر اس عمل کو تولا جائے۔ تو کتنی حسرت اور ندامت ہوگی اس پر انسان کو۔ یہ وقت انسان کے پاس ہوتا ہے دنیا میں کہ وہ اس پر اثر نو غور کرے، اپنی زندگی کے اوپر، اپنے اوقات کے اوپر، اپنے لمحات کے اوپر، اپنی زندگی کی گھڑیوں کے اوپر، کہ وہ کس شغل میں بسر ہو رہی ہیں، وہ کس چیز میں بسر ہو رہی ہیں۔ اس پر میں آپ کو چند چیزیں عرض کرتا ہوں کہ جو پورے اسلام کا ڈھانچہ ہے، جو خلاصہ ہے پورے کے پورے اسلام۔